کہ چیف سیکریٹری اتر پردیش کے انہوں نے ایک آرڈر نکالا ہے اور اس آرڈر کے ذریعے مدرسوں کو یہ بات کہی گئی ہے، بلکہ گورنمنٹ کو، ایڈمنسٹریٹرز کو، کلیکٹر کو یہ انسٹرکشنز دیے گئے ہیں، ڈی ایم کو، کہ وہ مدرسوں کا انسپیکشن کریں. اور دو باتیں کہی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ مدرسے جو ریکگنائز مدرسے ہیں اس میں جو نان مسلم اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ سرکاری اسکولوں میں شفٹ کرائے، اور جو ان ریکگنائزڈ مدرسے ہیں وہاں کے سارے اسٹوڈنٹس کو سرکاری مدرسوں میں شفٹ کرائے. اس کے لیے ڈیٹ بھی دی گئی ہے. مدرسوں پہ بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے. رپورٹیں یہ ہیں کہ ڈی ایم کی طرف سے مختلف ڈسٹرکٹس میں مدرسوں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں شفٹ کرائیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورے مدرسے کے سسٹم کو ختم کرنے کی ایک سازش، کنسپریسی محسوس ہوتی ہے جو کنڈیمیبل ہے. یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے کہ ہمارے ملک کے دستور نے جو مائنورٹیز کو رائٹ دیا ہے کہ وہ اپنے کلچر کے پریزرویشن کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے کلچرل ایتھوس کے مطابق ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اسٹیبلش کر سکتے ہیں، اس کو رن کر سکتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ جب بنا تو اس میں بھی مدرسوں کو ایگزمپٹ کیا گیا، کیونکہ یہ سمجھا گیا کہ یہ رائٹس ہے مائنورٹیز کا کہ وہ اپنے کلچرل ایتھوس کے مطابق مدرسے چلائیں. تو رائٹ ٹو ایجوکیشن سے بھی ان کو ایگزمپٹ کیا گیا. تو ان کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پروویژنس کے باوجود اس طرح ایک چیف سیکریٹری کے آرڈر کے ذریعے، بیوروکریٹس کے ذریعے اور پولیس کے ذریعے انٹروینشن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، انلیگل ہے اور فنڈامنٹل رائٹس کا وائلیشن ہے. اور اس کو بہت ہی فورسفل طریقے سے ہر سیکشن کی جانب سے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس کی مخالفت کرنی چاہیے. تو ہم نے تفصیل سے یہاں پر بتایا ہے کہ یہ کیوں ہمارے ملک کے دستور اور قانون کے خلاف ہے. اور ظاہر ہے کہ مدرسوں کی ایک تاریخ رہی ہے. انہوں نے آزادی کے عظیم مجاہد پیدا کیے، اور ملک کی آزادی کے بعد بھی بڑے بڑے لوگ ہر سیکٹر میں، یعنی پولیٹکس میں، سوشل سیکٹر میں، ایجوکیشن میں، اکنامی، ہر میدان میں بڑی بڑی شخصیتیں مدرسوں سے پیدا ہوئی ہیں. ان کی بڑے کنٹریبیوشنس ہیں، خدمات ہیں. اس پورے نظام کو ختم کر دینا ظاہر ہے کہ یہ ملک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تقریباً 10 مہینے ہونے کو آئے ہیں اور فلسطین یہ پوری دنیا کے ضمیر کے لیے، پورے دنیا کے کانشیس کے لیے ایک ٹیسٹ بنا ہوا ہے، ایک امتحان بنا ہوا ہے. ہم نے یہاں کچھ نمبرز بھی دیے ہیں، اسٹیٹسٹکس بھی دیے ہیں کہ جو ریلائبل سورسز ہیں اس کے مطابق 40,000 سے زیادہ عام شہری وہاں پہ مارے جا چکے ہیں. اور بعض جو اسٹیمیشنس ہیں جس میں جو انڈائریکٹ ڈیتھس ہوئی ہیں اس کو بھی شامل کیا جائے اگر آپ تو تقریباً 2 لاکھ تک یہ تعداد پہنچتی ہے. اور غازہ شہر یہ پورا مٹی کا ڈھیر بن چکا ہے. عام سویلینز ہی نہیں بلکہ UN مشنز اور اسکولز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور ریلیف کیمپس اور جرنلسٹس، ہاسپٹلز، ان کو بمباری کر کے مسمار کیا جا رہا ہے. سارے جو انٹرنیشنل لاز ہیں، وار لاز ہیں، ہیومینیٹیرین لاز ہیں، ان کا اوپن وائلیشن ہو رہا ہے، کلیئر وائلیشن ہو رہا ہے. ابھی حال ہی میں یہاں کے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں، فلسطین کے سابق پردھان منتری اسماعیل ہنیہ، ان کو جس طریقے سے ایران میں جا کر مارا گیا، ایک تھرڈ کنٹری میں، وہ ایک ڈپلومیٹک مشن پہ تھے اور ایران کے پریسیڈنٹ کے ووٹ ٹیکنگ سیریمنی کو اٹینڈ کرنے کے لیے گئے تھے، ڈپلومیٹک مشن پر تھے. تو کسی ڈپلومیٹک مشن پر آنے والے ہیڈ آف اسٹیٹ کو ایک تھرڈ کنٹری میں جا کر مارنا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارے مورل پرنسپلز اور سارے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز کا کلیئر وائلیشن ہے. تو یہ سارا کلیئر وائلیشن سویلائز دنیا کے سامنے ہو رہا ہے، اور اس نے جو سویلائز دنیا ہے، ویسٹ ہے، مغربی دنیا ہے، اس کے ڈبل سٹینڈرڈز کو ایکسپوز کر دیا ہے. کہ ایک طرف ان کا رویہ یوکرین کے سلسلے میں آپ دیکھیے کہ وہاں یوکرین کی سوورنٹی کی حفاظت کے لیے یہ لوگ بہت ہی کنسرن ہیں، ایکٹیو ہیں. اور اس سے زیادہ گمبھیر معاملہ یہاں فلسطین میں ہے. تو نہ صرف یہ کہ فلسطین سے آنکھ اونچے ہوئے ہیں، بلکہ جو ظالم ہے اسرائیل، اس کی ہر طرح سے مدد کر رہے ہیں. ہم نے یہاں تفصیل سے یہ باتیں بھی بتائی ہیں کہ اب جو
مظالم ہیں, جو اٹراسٹیز ہیں, اس کو ریکارڈ کرنے والے اور اس کو کنڈیم کرنے والے صرف مسلمان نہیں ہیں, صرف فلسطین کے لوگ نہیں ہیں, صرف عرب کنٹریز نہیں ہیں, بلکہ جو ریکگنائز انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں, یو این ایجنسیز ہیں, OSCHR ہے, UN کمیٹیز ہیں, نیشنل ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, ہیومن رائٹس واچ ہے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بعض اسرائیل کی ایجنسیز ہیں خود, ان لوگوں نے بھی اس کو ریکارڈ کیا ہے, کنڈیم کیا ہے. تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ ہماری ہسٹری کا سب سے زیادہ ان ہیومن وار ہے, سب سے زیادہ ایٹروشیس وار ہے. تو اس کو ہر سطح پر کنڈیم کیا جانا چاہیے, اور ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ جلد سے جلد یہاں سیز فائر کی جائے, جنگ روکی جائے, اور اسرائیل کے جو وار کرمنلز ہیں ان پر کیس چلایا جائے, ان کو اریسٹ کیا جائے, سزا دی جائے. ہم نے حکومت ہند سے بھی 2 مطالبے کیے ہیں, ہماری حکومت سے, ہماری گورنمنٹ سے. نمبر 1 یہ کہ اسرائیل کے ایٹراسٹیز کو روکنے کے لیے وہ اپنے انفلوئنس کو, اپنے پاور کو استعمال کرے, اور نمبر 2 یہ کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہاں سے بڑے پیمانے پر آرمز اسرائیل کو ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں, اس کا سلسلہ فوری روکا جائے. ناکام ہونا ایک دوسری چیز ہے, اور حملہ کرنا, اٹیک کرنا اور قتل کروانا یہ تو دوسری چیز ہے نا. دونوں میں تو فرق تو کرنا ہوگا, دونوں میں فرق کرنا ہوگا. تو پوائنٹرز اور جو کچھ واقعات سے چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں وہ تو کلیئر یہی ظاہر ہو رہی ہیں کہ اسرائیل نے یہ اٹیک کرایا ہے, اور بہت سے دنیا کے کنٹریز نے بھی, رولرز نے بھی, حکمرانوں نے بھی بیان دے کر اسرائیل کو اس کے لیے مجرم ٹھہرایا ہے, اور اسرائیل نے ابھی تک, آج کی تاریخ تک اس کو ڈینائی نہیں کیا ہے کہ ہم نے نہیں کیا. تو اس لیے یہ بات ہر جگہ مانی جا رہی ہے کہ اسرائیل کا یہ حملہ کیا, اسرائیل کا ہی کرایا ہوا حملہ ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. آپ نے مدرسوں کو لے کر اتر پردیش کیا ہے, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے میٹنگ کی سی ایم سے, آپ لوگوں کی کوئی اس طریقے کی رشی ہے کہ آپ لوگ بھی میٹنگ کریں گے؟ جی ہم بھی شریک تھے اس میں. ظاہر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تو سارے مسلم آرگنائزیشنز کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے, فیڈرل باڈی ہے, تو اس میں جماعت کے لوگ بھی شامل تھے ملاقات میں, اور چیف منسٹر نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو دیکھیں گے, غور کریں گے. تو ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ وہ غور کریں اور فوری سے ایسے آرڈرز کو واپس لیں, اور مدرسوں کو چلنے کا, جو مدرسے چلانے کا جو حق ہے اس حق کو باقی رہنے دیں. مرکزی حکومت سے بھی آپ لوگ بات کریں گے کیونکہ یہاں سے سینٹرل سے یہ نوٹس گیا تھا چیف سیکرٹری کے لیے؟ نہیں, سینٹر سے نہیں گیا تھا, وہ NCPCR ڈپارٹمنٹ ہے, ڈپارٹمنٹ کا کوئی وہ ایریا ہی نہیں ہے. وہ تو اپنے مینڈیٹ سے باہر جا کے اس نے وہ انسٹرکشن UP گورنمنٹ کو دیے تھے. تو اس آرگنائزیشن کا یہ کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, اس کا کوئی جورسڈکشن نہیں ہے. یہ بات بھی ہم نے کہی ہے کہ بچوں کے بہت سارے مسائل اس ملک میں ہیں, تو یہ جو NCPCR ہے, کیا ہے NCPCR, تو یہ اپنے اصل دائتو, اپنی اصل ذمہ داریوں کو نیگلیکٹ کر کے کمیونل ایشوز میں, آئیڈیالوجیکل ایشوز میں غیر ضروری ٹانگ اڑا رہا ہے. تو اس کی بھی مخالفت کی ہے, لیکن اصلاً تو ظاہر ہے کہ UP گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. ایسے کوئی بھی اگر ادارہ کوئی اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کے انسٹرکشن دے تو اس کو ماننا اسٹیٹ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. اسٹیٹ گورنمنٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایسے اداروں کی بات مانیں. تو اصل آرڈر تو اسٹیٹ گورنمنٹ کا ہے, تو اس لیے ہم نے اسٹیٹ گورنمنٹ سے ہی مطالبہ کیا ہے. دوسرا سوال, کانوڑ یاترا کو لے کر جس طریقے سے ابھی 2 دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے, ایک مدرسے کے اوپر جس طریقے سے حملہ کیا گیا, اس پر آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ ظاہر ہے یہ تو اسٹیٹ گورنمنٹ کا ہی فیلور ہے, اسٹیٹ گورنمنٹ کی ناکامی ہے کہ لا اینڈ آرڈر برقرار رکھنا, لوگوں کی حفاظت کرنا اور لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا, یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. تو اگر جیسا کہ اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں, بار بار پیش آ رہے ہیں, مسلسل رپورٹیں آ رہی ہیں, تو اسٹیٹ گورنمنٹ کو اس میں ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے اور لوگوں کی جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. اسٹیٹمنٹ سے نہیں ہوگا نا, اسٹیٹمنٹ تو ہم جیسے لوگوں کا کام ہے. اسٹیٹمنٹ دینا, بیان کرنا, یہ تو ہم جیسے نان گورنمنٹل جو لوگ ہیں ان کا کام ہے. وہ تو سرکار میں ہیں, چیف منسٹر ہیں, ان کا کام بیان دینا ہے کہ امپلیمنٹ کرنا ہے. تو ایگزیکیوٹ کریں وہ, اور جو کر رہا ہے غلط اس کو اریسٹ کر کے سزا دیں. بیان دینے سے کیا ہوتا ہے, عمل کر کے دکھائیں. یہ مدرسے کا رول جو ہے دیش میں بنیادی شکشا بڑا اہم ہے, لیکن ہمیشہ دیکھا گیا کہ نیگیٹو بیانات آتے ہیں سرکار کی طرف سے. تو کیا آپ سمجھا نہیں پا رہے مدرسے کے رول کو, اس کی شکشا کو سرکار؟
भाई देखिए, मदरसे तो ओपन हैं, ये कोई नई चीज़ है नहीं जो पहली बार आई है, वो तो 200 साल से 300 साल से इस मुल्क में चल रहे हैं, और कोई आइसोलेटेड जगह पर चल रहे हैं जहाँ हुकूमत की नज़र नहीं पड़ रही है, ऐसा नहीं है। इस मुल्क के हर गांव में, हर बड़े शहर में मदरसे मौजूद हैं, उनका काम मौजूद है, उनकी सर्विसेज मौजूद हैं, वहाँ से निकल के लोग जो काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के सामने हैं। तो मदरसे की खिदमात, मदरसे की सर्विसेज, उसका करिकुलम, एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग इज़ ओपन टू ऑल। आप में से हर शख्स जाके देख सकता है, तो हुकूमत के लिए क्या प्रॉब्लम है। तो बात समझने समझाने की नहीं है, बल्कि बात यही है कि ये सब ख़ास आइडियालॉजी और ख़ास दृष्टिकोण से मुल्क का पूरा सिस्टम चलाना चाहते हैं, वो गलत है। वो इसे अपना राइवल समझते हैं, हरीफ समझते हैं और ख़त्म करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि ये मेंटालिटी असलन गलत है। अगर मेंटालिटी सही हो तो फिर कन्फ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है। वो चाहें तो वो भी जाके सर्वे कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है। डाउट है तो पूछ सकते हैं, उनका सिलेबस मंगा के देख सकते हैं, ये सब कर सकते हैं आसानी से। लेकिन ये सब करे बगैर डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल देना और डीएम्स के ज़रिए डराना, धमकाना, बच्चों को शिफ्ट कराने की कोशिश करना, बच्चों पर दबाव डालना, पेरेंट्स पर दबाव डालना, तो ये ज़ाहिर है कि ये कोई ऑनेस्ट अप्रोच नहीं। हमने हुकूमत हिंद से, इंडियन गवर्नमेंट से 2 मेजर डिमांड्स किए हैं। पहला डिमांड तो ये है कि वहाँ जो जेनोसाइड हो रहा है उसको इमीडिएट रोकने के लिए हम अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें। इंडिया एक बड़ी ताकत है, अगर इंडिया आगे बढ़े और पुरजोर आवाज़ उठाए तो इसका काफ़ी असर हो सकता है। तो पहला डिमांड तो हमारा ये है। और दूसरा डिमांड यही है कि वहाँ हथियार बेचने के बारे में जो रिपोर्टें हैं तो हम फौरी ये सिलसिला रोक दें और इजराइल के साथ किसी भी किस्म का ट्रेड और ख़ास तौर पर हथियारों का ट्रेड ये हरगिज़ ना करें। अमेरिका जैसे देशों में लोग प्रदर्शन कर पा रहे हैं फ़लस्तीन के समर्थन में, लेकिन भारत में उनका झंडा उठाने पे, उनको प्रदर्शन करने पे उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। तो क्या भारत समर्थन कर रहा है या दिखावा कर रहा है? जी, ज़ाहिर है ये भी गलत है, कंडेमेबल है। इसको भी हम बराबर कंडेम करते रहें, साबिक में भी कंडेम करते रहें कि पीसफुल प्रोटेस्ट और आवाज़ उठाने का हक ये डेमोक्रेसी की लाइफलाइन है। उसके बगैर डेमोक्रेसी का कोई तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है कि अगर लोग सारे के सारे, पूरा भारत वही लाइन अडॉप्ट करे जो सरकार की लाइन है और सरकार जैसी जो चाहे वही सारे भारत की आवाम चाहने लगें, तो ये डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, ये डिक्टेटरशिप कहलाएगी। हम डेमोक्रेसी हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि यहाँ अलग अलग व्यूज़ रहेंगे। सरकार की पॉलिसी के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाने का मौका रहना चाहिए लोगों को, और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है या जो भी लोग समझते हैं उस पर आवाज़ उठाने का मौका रहना चाहिए। तो फ़लस्तीन के सिलसिले में सब जगह तो नहीं, लेकिन बाज़ स्टेट्स में जिस तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है वो बिल्कुल हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के, लॉ के और यहाँ के फंडामेंटल एथोस के, वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है। ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2024 है। ये कहा जा रहा है कि ये बिल इसी पार्लियामेंट के सेशन में लाया जा सकता है और स्टेक होल्डर्स से उस पर डिबेट और डिस्कशंस भी, कंसल्टेशन भी चल रहा है। तो हम समझते हैं कि सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा कंसर्न तो यही है कि स्टेक होल्डर्स के नाम पर गवर्नमेंट बहुत ही सिलेक्टेड लोगों से कंसल्ट कर रही है। इस बिल को अभी भी पब्लिक नहीं किया गया है। पब्लिक करना तो दूर की बात है, जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और आपके जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं, इन चैनल से भी ये बिल अभी तक शेयर नहीं किया गया है। बहुत ही सिलेक्टिव ग्रुप से शेयर किया गया है। तो सबसे पहला हमारा डिमांड तो यही है कि इस बिल को पब्लिक किया जाए, पहले पब्लिक डिबेट का मौजू बनाया जाए। सिर्फ सिलेक्टेड स्टेक होल्डर से, जिसे वो स्टेक होल्डर कह रहे हैं, सिलेक्टेड लोगों से कंसल्टेशन काफ़ी नहीं है, बल्कि ब्रॉड पब्लिक डिस्कशन और डिबेट के बाद ही इसे पार्लियामेंट में पेश किया जाए। अब चूंकि पब्लिक फोरम में अवेलेबल नहीं है, पब्लिक के लिए पूरा बिल दस्तयाब नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि उसमें क्या है एग्जैक्टली। लेकिन जो रिपोर्टें आ रही हैं और इधर उधर से जिन लोगों ने बिल देखा है, वो जो बातें कह रहे हैं, उससे मालूम होता है कि इसमें बहुत से इश्यूज ऑफ कंसर्न्स हैं। और अगर ये सारी बातें सही हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ये बहुत ही सीरियस रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगाने जा रही है, जो कंडेमेबल है। ये जो मीडिया है वो पब्लिक का मीडिया है, पब्लिक की वॉइस है, वॉइसलेस की वॉइस है। तो इस पर इस तरह का रेस्ट्रिक्शन और इस तरह के स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स
یہ ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے، اس کے ڈیموکریٹک ویلیوز کے خلاف ہے۔ اخباروں میں باتیں آ رہی ہیں کہ یہ پاور بھی دیا گیا ہے کہ کسی بھی یوٹیوب چینل کو وہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں، انسپیکٹ کر سکتے ہیں، ان کے گیجٹ سیز کر سکتے ہیں، ان کا ڈیٹا سیز کر سکتے ہیں، اور 50 لاکھ 50 لاکھ تک کا فائن لگا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو یہ بہت ہی سیریس میٹر آف کنسرن ہے دنیا کے کسی ملک میں، بلکہ ڈریکونین جو کنٹریز ہیں، ڈکٹیٹرشپس ہیں، وہاں بھی اس طرح کے اسٹرینجنٹ میجرز سوشل میڈیا اور OTT پلیٹ فارمز کے سلسلے میں اختیار نہیں کیے گئے ہیں۔ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمارا پہلا ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے، پبلک ڈیبیٹ کا موضوع بنایا جائے، اور دوسری چیز یہ کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو فوری گورنمنٹ اس کو وڈرا کرے اور ایسے میجرز لے کر نہ آئے جس کے نتیجے میں لوگوں کا جو فری رائٹ ہے ایکسپریشن کا وہ متاثر ہو سکے۔ تو یونین بجٹ کی جو ہم نے اسٹڈی کی ہے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بجٹ لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں ہے، اور خاص طور پر ملک کی جو غریب جنتا ہے، SC ST ہیں، مائنورٹیز ہیں، ان امپلائڈ یوتھ ہیں اور مڈل کلاس ہے جو اکنامک پرابلم سے جوجھ رہا ہے، تو ان سب کے پرابلمس کا کوئی سلوشن اس بجٹ میں ہم کو نظر نہیں آتا ہے۔ ایجوکیشن، ہیلتھ اور ویلفیئر اسکیمز، ان پر گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر بڑھے گا، یہ ایکسپیکٹیشن تھا۔ تو حالانکہ ریونیو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اکنامک سروے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ریونیو بڑھا ہے، اور ٹیکس میں بھی جو پروجیکشنز کیے گئے ہیں اس کے لحاظ سے ہمارا ریونیو کافی بڑھ گیا ہے، یہ بہت ہی اپریسیشن کی بات ہے۔ لیکن ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات یہ ہے کہ جس ریشو سے ہمارا ریونیو بڑھ رہا ہے اس ریشو سے گورنمنٹ کی اسپینڈنگ، خاص طور پر ویلفیئر کے لیے اسپینڈنگ، لوگوں کی بھلائی کے لیے اسپینڈنگ، یہ نہیں بڑھ رہی ہے، بلکہ الٹا اس میں کٹوتی ہو رہی ہے۔ مائنورٹیز کے بجٹ میں بہت سیریس کٹوتی کی گئی ہے جو ایک بہت ہی سیریس میٹر آف کنسرن ہے۔ اسی طرح SC ST کے بجٹ میں کوئی معقول اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ بہت ساری سبسڈیز، ایگریکلچرل سبسڈیز اور مہاتما گاندھی جو رورل امپلائمنٹ گارنٹی اسکیم ہے تو اس کا بجٹ، ان سب میں کٹوتی کی گئی ہے۔ ایجوکیشن اور ہیلتھ، اس میں کوئی بڑا اضافہ نہیں ہوا ہے، یہ بہت پرانا ڈیمانڈ ہے، اور BJP کے مینیفیسٹو میں بھی بار بار یہ بات کہی جاتی رہی ہے مسلسل کہ وہ ایجوکیشن پر کم از کم 6% GDP اور ہیلتھ پر کم از کم 4% GDP اسپینڈ کریں گے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مارک سے یہ NDA گورنمنٹ 10 سال ہو گئے ہیں، 11واں سال ہے، اس میں بھی اس مارک سے بہت دور بجٹ کے فیگرز ہیں۔ تو ایک طرف غریبوں اور ملک کے جو مجبور اور محروم لوگ ہیں ان پر اسپینڈنگ میں، سوشل اسپینڈنگ میں کمی کی جا رہی ہے، دوسری طرف کارپوریٹس کو بینیفٹ پہنچانے کا، فائدہ پہنچانے کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ آپ اگر بجٹ کے فیگرز دیکھیں گے تو انکم ٹیکس سے 19% انکم شو کی گئی ہے۔ انکم ٹیکس ہم سب جانتے ہیں کہ ہر غریب امیر آدمی دیتا ہے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کو بھی انکم ٹیکس دینی پڑتی ہے، اور اس کے مقابلے میں کارپوریٹ ٹیکس ریونیو صرف 17% ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کارپوریٹس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور سارا بوجھ ملک کے غریب عوام پر ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح 19% بجٹ کا ابھی بھی انٹرسٹ پیمنٹ میں جاتا ہے۔ جماعت اسلامی ہند ہمیشہ اس بات کی وکالت کرتی رہی ہے کہ ملک کو انٹرسٹ فری فائنانس کی طرف بھی بڑھنا چاہیے، اور انٹرسٹ فری اکنامی کے اسکوپس اس کی اسٹڈی کرنی چاہیے۔ یہ ملک کے عام عوام کے لیے بھی بینیفیشل ہوگا اور ہمارے نیشنل بجٹ کے لیے بھی اس میں بڑا فائدہ ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں تفصیل سے ہم نے بجٹ کے سلسلے میں ہمارے ریزولوشن میں، ہمارے بیان میں درج کی ہیں، آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔